من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ ہمارے درس کافی وقت سے رمضان المبارک میں ہو رہا ہے، تقریباً یہ 15واں سال ہے الحمدللہ، اور آپ ان درسوں کے اندر سوموار سے لے کر گرووار تک قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا درس سنتے ہیں، اور سنیچر اور اتوار کے دن الحمدللہ آپ حضرات مسائل کو سنتے ہیں اور آپ کے سوالات اور فقیر کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی آپ حضرات جو درس قرآن ہے اشتہار کے ذریعے آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ انشاءاللہ حضرت لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ لقمان حکیم بھی بہت بڑے حکیم تھے، اتنے بڑے حکیم اور اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ آج آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر دوا میں ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ کرتے کرتے نہ جانے کتنوں کی جان لے لیتا ہے، تب جا کے کہ وہ دوا کلیئر کرتا ہاں یہ اس مرض کے لیے، اور پھر ڈاکٹر کو اگر پکا یاد ہو گیا کہ ہاں یہ اس مرض کے لیے دوا ہے، اسی کو چلاتا ہے۔ سمجھے نا، ایک پیڑ در میں بیشتل کیا چلتی بس وہی چلتی ہے، سمجھے نا، اسی کو لے کے ڈاکٹر دیتا رہتا۔ بہت ریسرچ کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوا اس مرض کے لیے ہے، وہ بھی یقین سے وہ نہیں دیتا، بس ہے لگ گیا تو لگ گیا۔ لیکن لقمان حکیم کی شان آپ کو بتاؤں یہ تھی کہ لقمان حکیم اگر کسی جڑی بوٹی کے پاس جاتے، جڑی بوٹی بول اٹھتی تھی لقمان میں اس مرض کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی حکمت بڑی باتیں سنیں گے نا، لیکن 2 دن انتظار کرنے کے بعد سننا ہوگا۔ اب آج تو درس ہے، چونکہ درس مسائل میں آپ نے عقیدے کا باب، انبیاء کے بارے میں، اولیاء، فرشتے، سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سن لگا، اور اس کے علاوہ نماز کی، وضو کے سارے مسائل ایک ایک کر کے آپ نے سنا ہے۔ لیکن اب کی بار ایک نیا درس ہوتا ہے، مجھے بتانے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، اور آپ کو بھی مزہ آتا ہے، وہ ہے کہ بیماری کا بیان، یعنی کتاب الجنائز، یعنی جنازے میں اور دیگر چیزوں میں کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ انسان گویا کہ آخرت کا سفر شروع کرتا ہے تو یہیں سے بیماری سے شروع ہوتا ہے، تو کیا کیا ہے انشاءاللہ ساری چیزیں سماعت کریں گے۔ کہا گیا بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقت راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج، حقیقی امراض، بیماری امراض روحانیہ ہیں۔ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اس کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے، کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبے والے کی شان ہے کہ تکلیف بھی اسی طرح استقبال کرنے جیسی راحت کو، یعنی ہماری زندگی جو ہے نا کانٹے بھری، کبھی اس دنیا کے اندر بیماریاں ہوں گی، کبھی صحت ہوگی، کبھی مالداری ہوگی، کبھی غریبی ہوگی۔ یہ بیماریاں بھی اس لیے آتی کہا تاکہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ انسان کے لیے صرف صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ ہمیشہ انسان کچھ ٹھنڈا ایسا ہوتا رہتا، اچھا صحت مند ہوتا، انسان مالدار ہوتا، غریبی نہ ہو، مالداری ہوتی، غریبی نہ ہو، انسان زندہ رہتا، مرتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم اس طرح رب کی بارگاہ میں 5 چیزیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ
اگر بیماری نہ ہوتی، غریبی نہ ہوتی، اگر موت نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا؟ کون یاد کرتا؟ ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے تب تو یاد نہیں کرتے، نہ جانے کتنے غافل گھومتے ہیں، اور اگر پتا چل جاتا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں تو نہ جانے کیا کیا کرتے، نہ جانے کتنا بوال بٹا کرتے، کتنا فوریسیا کرتے۔ تو بہرحال یہ بیماریاں بھی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرنے کہ اللہ ہمیں اگر بیماری دے تو اس پر صبر کی توفیق بھی دے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ ایسی حرمت جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے اور ایسی بیماری جو کفر کی طرف لے جائے، انسان کو ہمیشہ اس سے پناہ ماننی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان جب زیادہ بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے تو نہ جانے کیا کیا بکتا رہتا ہے، کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ بہرحال بیماریاں جو ہے نا ہمارے لیے تو ہم ایک عذاب ہی سمجھتے ہیں، حقیقت اللہ والوں کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ ایک تحفہ سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے 40 دن بخار آتے نا، 40 دن بخار آتا تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے نا، تو ناراض ہے، اور ہمیں یہاں نہ جانے کتنے بیٹھے کتنے سال ہو گئے وہ بخار ہی نہیں آیا، پھر بھی کوئی فکر نہیں، اور فخر سے کہتے بھی نا یار اتنے سالوں تک میں بیماری نہیں ہوں۔ بڑے کمال کی بات نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہو، بیماریوں سے بھی انسان کے بہت سارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بیماریوں سے بہت سارے انسان کی روحانی علاج بھی ہوتے ہیں۔ اب اسے بات سنیں، حضور صدر کائنات روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو تکلیف وہاں اذیت غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی تکلیف ہوئی، کانٹا لگ گیا، پیروں میں ٹھوکر لگ گئی تو آقا ارشاد فرماتے پریشان نہ ہو، اس سے بھی تمہارے گناہ جھڑیں۔ کب جھڑیں گے؟ جب تمہارے ساتھ ایمان ہو۔ ایمان نہیں ہونا تو پورا مڈر بھی تمہارا ہو جائے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایمان پہلے شرط ہے، ایمان ہے تو ساری فضیلتیں ساری برکتیں ملیں۔ اگلی حدیث پاک میں صدر کائنات روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو اذیت پہنچتی مرض ہو یا اس کے سوا کچھ، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے چڑھتے، اگر ایک درخت ہو پتجھڑ کا زمانہ سے ہلانے میں پتیاں گرتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو اسی طرح اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑنا شروع ہو جاتے۔ حضور صدر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام السائب کے پاس تشریف لے گئے۔ تجھے کیا ہوا؟ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کام رہی عرض کی بخار ہے، خدا اس میں برکت نہ کرے۔ فرمایا بخار کو برا کو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو، اسی کے مثل سنن کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ کیا کہا؟ آقا علیہ السلام ایک صحابیہ کے پر تشریف لے گئے، وہ صحابیہ بخار کی وجہ سے کب کپا نہیں تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بخار کو اللہ اچھا، بخار کا اللہ اچھا نہ کرے، برا کرے، نہیں برا بلا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار میں تمہیں آئے گا نا تمہیں گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا کرے گا جیسے آگ میں اگر سنگ آلود لوہے کو ڈالا جائے وہ ختم ہو جاتا ہے سنگ، اسی طرح تمہارے جسم کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ لہٰذا بیماریوں کو جو ہے نا ہمیں برا نہیں سمجھنا ہے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب عبادت کے اچھے طریقے پر ہو پھر بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے اس سے فرمایا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی مالک جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلا لوں یعنی موت دوں۔ اور حضرت انس کی دوسری روایت ہے کہ مسلمان کسی بلائی بدن میں مبتلا ہوتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا لکھ جو نیک کام پہلے کرتا تھا تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحمت فرماتا ہے۔ یعنی ایک جوان کی عبادت کو کہا گیا۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، اڈے گڈے ساری چیزیں گناہوں کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں۔ کیا کہا اگر بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا
اب وہ عبادت نہیں کر پا رہا، تو جو پہلی عبادت تھی اس عبادت میں کوئی ثواب میں کمی نہیں، پہلے جتنا ثواب تھا ابھی اتنا ہی ثواب اسے مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر انسان آرام کے ساتھ رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب اسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 مہینے وہ بستر میں لگ گیا، اب صحیح انداز نہ رکوع کر پایا نہ سجدہ کر پایا، لیکن نماز کی طرف پہلے سے اسے تھی۔ تب اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے جو ہمارے اعمال لکھ دینا، کرام کاتبین، اللہ فرماتا اس کے ثواب میں کمی نہیں رکھنا، اس لیے کہ پہلے جس طرح ثواب ملتا ہے ابھی بھی لکھے گا، اور فرمایا کہ اسی مرض میں موت ہو جائے اسے تو اللہ فرماتا اس بندے کو میں بخش دیتا ہوں اور اس پر رحم بھی فرماتا ہوں۔ تو پتہ چلا طاقت ہے تو عبادت کرنا ہے، جوان ہو تو پھر بیٹھ کر کے نفل نماز نہیں پڑھنا، سمجھے نا، کھڑے ہو گئے۔ کیوں کہا گیا کہ نفل نماز بغیر غسل کے پڑھی جائے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی غسل ہے پھر بیٹھ کے پڑھے تو پورا ثواب ملے گا۔ تو نفل نماز بھی ہمیں بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اور بھی مسائل انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اب آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے مکان لیا، 20 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ روپے دے 10 لاکھ روپیہ اس کو بعد میں دے اور اس کی زکات نکالے گا۔ اگر اس کے پاس ہے، اب جو مکان اس نے لیا اس کا سودا ہو گیا، 10 لاکھ اس کو دے بھی دیے، ٹھیک ہے، اب جو مالک بن گیا وہ اگر مالک کے نصاب سال اس کا گزر گیا، اب وہ زکات دے گا، جو دے دیا اس کے ملک میں مکان والے نے، اب اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد 10 لاکھ اس کو 1 مہینے کے بعد دے دے، اس کو زکات نکالے گا۔ نہیں، اگر اس کے پاس ہے تو زکات دے گا نا، نہیں ہے یعنی جو پیسے کا جو مالک ہے وہی زکات دے گا، صحیح بات نا۔ 10 لاکھ اس کو دے چکا ہے تو اب اس 10 لاکھ کی نہیں نکالے گا، جو 10 لاکھ 1 مہینے کے بعد دینا وہ اس کی نکالے گا۔ مالک کون ہے، اس کی شرط، اس کی کنڈیشن کیا ہے، مان لو اس کو رکھے اس کو دینا ہے تو وہ بھی اس کی مل جائے گا، بطور قرض ہو گیا، تب یہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ کہ اس کے پاس اور بھی پیسے ہی ہیں، سمجھے نا، یہ رکھے تو پھر سارے وہ کلیکشن کرے، سارے ان کو جوڑے، اس کے بعد اس کی زکات نکالے۔ اس کو 2 مہینے کے بعد دینا وہ اس کی زکات وہ نہیں نکالے گا۔ اس وقت جو مالک ہے وہ اس کی زکات دے گا، لیکن اس کو چونکہ بطور قرض اگر یہ کہ میں اس کو دینا ہے، میرا قرضہ باقی ہے، تب اس کو نہیں دینا، لیکن ہاں اور اس کے بعد دوسرے مال نہ ہو تب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے یا دھوپ میں کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم تھک جاتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا اور یہ بہانہ بناتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا پھر رزق حاصل نہیں کر سکوں، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا سمجھ؟ دیکھیے سب سے بڑی پہلی چیز کو یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ اگر بندہ ایک رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر اور اس کی بھرپائی کے لیے ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے تب بھی اس ایک رمضان کے روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں عرب میں زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ یہاں؟ بولیے، عرب میں پڑتی ہے۔ اب کھیتوں میں کام کرنا یہ زیادہ سخت ہے یا لاری میں ٹھیلے میں کھڑے رہنا یہ سخت ہے؟ اب ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سلمہ بن قیس یا سرمہ بن قیس لکھا گیا ہے۔ یہ صحابی جو تھے نا وہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب صرف مغرب سے عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں، صرف مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ختم، اب آپ نہیں کھا سکتے، عشاء کا وقت شروع ہو نہیں سکتا۔ تو اب مجھے بتائیں وہ روزہ ٹف تھا یا یہ روزہ ٹف ہے؟ وہ ٹف تھا نا۔ تب ظاہر سی بات وہ صحابی جو تھے دن بھر کھیت میں کام کرتے تھے، کام کیا اور کام کرنے کے بعد شام کو آئے، بیوی کھانا پکا لیٹ ہو گیا، وہ سو گئے اور جیسے کھانا کے لیے بیدار کیا عشاء کی اذان ہو گئی، اسی انداز میں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کھیتوں میں کام کرتے، چلچلاتی دھوپ میں، تب وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مزدوری کرنا پڑتا ہے، تو اگر مزدوری کرنا پڑتا ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف روزہ چھوڑنے کی وہی وجہ ہے یا آپ اگر سفر میں ہو، دشوار ترین ہو یا بیمار ہو تو روزے کی لیے رخصت ہے، باقی ان صورتوں میں روزے کی رخصت نہیں ہے۔ اب آپ کو راستے تلاش کرنا ہے، کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، کتنے گھنٹے آرام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو اس چیز کو تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اور مہینے میں آپ زیادہ محنت کر کے مال زیادہ اکٹھا کر لیں، رمضان مبارک ہے بس تھوڑا کریں، بس ختم کریں، لہٰذا
रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। लोगों के दरमियान ये मशहूर है कि जो रमज़ान में इत्तेफाक कर जाता है डायरेक्ट जन्नत में जाता है, इसकी शरीयत में कोई असल है या नहीं? देखिए हदीस पाक के अंदर आया, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में पहली जो मंजिल कब्र है वो सबसे दुश्वार तरीन। अगर बंदा यहाँ कामयाब हो गया तो सब जगह कामयाब हो जाए। एक बात। दूसरी बात है कि आका अलैहिस्सलाम ने जो हदीस पाक उसका मफ़हूम ये है कि जो रमज़ान मुबारक में या जुमातुल मुबारका यानी जुमा की शब या जुमा के दिन में इंतकाल कर जाए वो कब्र के सवालात और जवाबात से महफूज होता है। अगर मोमिन होता है उसके लिए डायरेक्ट जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, काफिर है उसके लिए डायरेक्ट जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। लिहाजा रमजान में मरने वाले से ऐसा नहीं कि हिसाब नहीं होगा, समझे ना। अल्लाह कुरान में कहता है फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। जो बंदा ज़र्रा बराबर नेकी करेगा उसका भी बदला पाएगा, जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका भी बदला पाएगा। लिहाजा हमारा जो हिसाब व किताब है वो होने ही वाला है, उससे छुटकारा नहीं। बस अगर रब तबारक व तआला का फज़ल हो जाए या किसी ऐसे अल्लाह वाले की दुआ हो जाए, जैसे वैसे करने के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 70,000 अफराद मेरे वैस की दुआ से अल्लाह उन्हें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दुआ करे अल्लाह वैसे करने के उस दुआ में हम भी शामिल हो जाए, 70,000 अफराद में हम भी हम तमाम शामिल हो जाए। बहरहाल तो ये नहीं है कि कोई रमजान में मर जाए तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा। काफिर है डायरेक्ट जहन्नम की खिड़की खोल लेता है, मोमिन है उसके डायरेक्ट जन्नत की खिड़की, लेकिन वो हिसाब व किताब उसका होगा। नमाज पढ़ रहे हैं और आगे जगह खाली है, रमजान में या रमजान के अलावा तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई और नमाज बाजमात नमाज आगे जगह खाली है, जो ऐसी सूरत में दरमियान नमाज आगे जा सकते। बिल्कुल आप नमाज में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आगे जगह खाली है तो कहा गया कि आप अपने पैरों को खिसका के आगे सफ में खड़े हो, समझे ना। यहाँ तक की जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी सफ के आगे की आगे जगह है तो आप पैरों से खिसका कर उस सफ को चीर कर आगे शामिल हो, समझे ना। लिहाजा बीच में खाली जगह ना छोड़ा करें, इसलिए कि खाली जगह पर शैतान आकर वसवसे डालता है। वैसे हमारी नमाज अल्लाह अकबर, समझे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना हिसाब करते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं नमाजों में, समझे ना। इस जगह पे छोड़ दिए तो शैतान और तुम्हें वसवसा दिलाएगा, चल घूम के आना है, ईद की नमाज पढ़ने साथ अपने यहाँ जाना हो, ईद की नमाज ईद से कर लेना, सब यहीं से सोचना शुरू कर दे, समझे ना। हाँ तो बहरहाल उससे सबको पूरा करना है। अभी आपको बताया तो अगर नमाज में ऐसा वसवसा आता है तो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए नमाज में अगर वसवसात आते हैं उसकी दो सूरत फक़हाए किराम ने फरमाई है। एक सूरत तो ये है कि वो अपने नाफ के नीचे दबा करके रखे, क्योंकि वसवसात यहीं से उठते हैं तो दबा के रखेगा ना तो उसे वसवसा नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका ये फरमाया गया कि इंसान इतनी जोर से बड़े नहीं खुद सुन सके, जब आप अल्फाजों को सुनेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर बटेगा नहीं। इतनी जोर से नहीं पढ़ना कि बात बोले डिस्टर्ब हो, खुद सुन सके। जब आपका दिमाग उस तरफ जाएगा जाहिर सी बात है आपका दिमाग बटेगा नहीं। तो इस सूरत में आप नाफ के लिए जोर से मारे या उसको थोड़ा अपनी आवाज में पढ़े ताकि दिमाग उसी तरफ लगा रहे, तो शैतान के वसवसों से आप बच सकते हैं। नमाज का हालत में आंखें बंद करना और घूमना आगे पीछे होना कैसा है? देखिए नमाज की हालत में आंखों को बंद करना ये मकरूह। हाँ वैसा है कि आपको आँख खोले तो दिमाग बढ़ता इधर उधर जाता तो उसके लिए फक़हा ने इजाज़त दी, लेकिन बेहतर ये है कि आंखों को खुला ही रखें। खुशू खुदूशू की शरीयत चाहती है, इस वजह से आप आंखों को बंद किए तो ठीक है, पहला ज़रूरत तो मकरूह है। और झूमना समझे ना, ये यकीनन आप सोचे आप खुदा की बारगाह में खड़े, अगर आप किसी दुनिया वाले के सामने खड़े हो और मान लो कोई पुलिस वाला इंस्पेक्टर है जिसके कोई बड़ा ऑफिसर है उसके सामने आप खड़े हो तो झूमोगे तो उसको कैसा लगेगा? सीधा खड़ा बोल देगा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप देखिए बादशाहों का बादशाह है, जब उसके हुजूर खड़े हैं या आप इतने मस्तान बन जाओ कि कुरान की पढ़ने में इतना मस्त हो जाओ, क्या बात है, जन्नत का सिकरा समझे ना, दोज़ख का जिक्र है डरने लगे, तो वो एक अलग कैफियत होती है, समझे ना। उसके आंसू भी निकल जाए, आवाज़ भी निकल जाए, तब भी आपकी नमाज नहीं जाएगी। लेकिन ऐसी
کیفیت کہاں پیدا ہو؟ پتا ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں، اتنا صراط مستقیم کا معنی کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں، سنتے نا، تو وہاں پر جھوٹنے کی کون سی بات آ سکتی ہے؟ بس ہو گئے، ٹھیک ہے، کل آپ پوچھیے، کوئی بات نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله